والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. انجیر کی قسم، یہ انجیر کھانے والا انجیر. والتین والزیتون، زیتون جو ہے ایک پیڑ بھی درخت ہے، انجیر کا بھی درخت ہے، ایک تو امرود کا ہی درخت ہے. انجیر الگ ہوتا ہے. تو قرآن حکیم میں یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنا. والتین والزیتون والطور سینین، اللہ نے قسم کیوں کھایا قرآن حکیم نے انجیر کی قسم؟ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے قسم کھائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی نماز کی، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے زمانے کی. میں نے طرح طرح کا قسم کھایا ہے. تو قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ جی اس کو سمجھنا ہے. یہاں یہ سمجھنا ہے کہ آخر قسم کیوں کھایا ہے، کس چیز کے لیے قسم کھایا ہے، وہ شے ہے کیا، آخر قسم کھانے کا مقصد کیا ہے. عام طور پر لوگ جو قسم کھاتے ہیں تو دوسرے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں وہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ والتین والزیتون، میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی. ایک درخت جو یہاں انجیر کا ہے، ایک درخت جو یہاں بیری کا ہے، یہی درخت جو ہے آپ کے آسمان میں بھی، ساتویں آسمان میں بیری کا جو درخت دیکھ رہے ہیں. تو لوگ جو بتاتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا، جو حضور سرور کائنات جب معراج میں گئے تو سدرۃ المنتہا، یعنی سدرۃ المنتہا کا مطلب ہوا کہ وہاں پر ایک درخت ہے. اب وہ درخت اتنا زبردست ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے سائے میں اگر کوئی چلتا رہے تو 500 سال بھی چلے گا تو اس کا درخت کا جو سایہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. یہ قسم کھانے کا مقصد ہے کہ یہاں جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں جو آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب سارا کا سارا ایک نمونہ ہے. آپ یہاں بھی ہیں، اس کے علاوہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کہیں اور بھی ہیں. اس کے علاوہ ہر آدمی کم سے کم 3 جگہ موجود ہے. اللہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ یہ قسم ہم کس کا قسم کھائیں؟ نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا بیوی ہے، نہ اس کا اور کوئی رشتے دار ہے. تو یہاں پر تو قسم کھاتا ہے آسانی سے کہ بھائی فلانے کی قسم. تو اللہ قسم ایسے ایسی چیزوں کا کھاتا ہے جو پائیدار ہے، ایسی چیزوں کا قسم کھاتا ہے جس کا کچھ ویلیو ہے، ایسی چیزوں کا قسم کھاتا ہے جس کو بنانے میں بہت وقت لگا ہے. وہ ایسی چیزوں کا قسم کھایا جو قائم ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک قائم ہے. بظاہر انسان بھی ایک درخت ہے. جس طرح سے درخت کسی چیز کو آپ بو دیتے ہیں زمین میں تو ایک پودا نکلتا ہے، اس کا روپ کوئی دوسرا ہوتا ہے. بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ وہ اپنے ہی پر پہنچتا ہے، پھر وہی پھل دیتا ہے. آخر میں پھر وہی پھل ہوتا ہے جو نیچے آپ نے بویا تھا. تو ایک درخت کا یہ حقیقت ہے کہ آدمی بھی درخت بھی کے جیسا ہے، درخت کے جیسا ہی زمین سے اٹھتا ہے اور پھر زمین میں جاتا ہے. اس لیے اللہ قسم کھا رہا ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پورا پڑھیے. اس لیے کہ قسم اس بات کا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین سے بنایا ہے. قسم اس بات کو دلا رہا ہے کہ قسم زمانے کی ہے، قسم انجیر کی ہے. تو یہ قسم اس لیے ہے کہ ہم نے انسان کو بہت بہترین سانچے میں ڈھالا ہے اور اس کے بعد اسفل سافلین، اس کو پھر اتنا نیچے پھینک دیا ہے، ایسا جگہ میں پھینک دیا ہے کہ پھر اس کو نکالنا ہوگا. تو مقصد کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اسفل سافلین میں پھینکنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کثافت کو بھر دیا، لطافت سے کثافت میں آدمی آیا ہے. آدمی کے اندر بالکل کثافت ہی کثافت بھرا ہوا ہے. پیدا ہونے پر غور کیا جائے، آدمی جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں
وہ ایک نطفے سے ہوتا ہے، ایک کیڑے سے ہوتا ہے جو ایک دم ناپاک ہے، اور اس کا اتنا بڑائی ہے کہ ہم نے بہت بہترین سے اس کو بنایا. جسم کو بنانے میں کافی وقت لگا ہے، سب سے آخر میں اس کو بنایا ہے. اسی پر وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بہترین سے اس کو بنایا ہے، اس کا قسم ہم اس کے لیے کھاتے ہیں کہ اس کو ہم بہت بہترین سے بنایا. یعنی آدمی کو سب سے آخر میں ہم نے بنایا، لیکن اس کے بعد ہم اور کچھ نہیں بناویں گے. اب جو کچھ بناوے گا تو یہی بناوے گا. سبحان اللہ. آج بنا رہا فرشتے کچھ بنا رہے ہیں. کسی چیز کا آوشکار کیا فرشتہ؟ کچھ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آخری تخلیق اللہ نے آدم کو بنایا اور کہا کہ اس کے بعد ہم کچھ نہیں بنائیں گے. اب جو بنائے گا یہی بناوے گا. پرمانو بم، ہائیڈروجن بم، سب کچھ بناوے گا ہی، اور یہی بناوے گا. بہتر سے بہتر چیز ایجاد کرے گا. اس لیے کہ ہم نے سب سے اس کو آخر میں بنایا ہے اور ہم نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے. ہم نے اپنا ٹھکانہ، اپنی پہچان، اپنا سب کچھ جو ظاہر کیا ہے اسی میں کیا ہے. اس لیے تم اس کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جب تک وہ مٹی کا پتلا تھا تو تب تک تو نہیں کہا تھا سجدہ کرنے کے، لیکن جب کہا کہ جب ہم اس میں پھونکیں گے وَنَفَخُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا تب تم لوگ سجدے میں گر پڑنا. جب تک نہیں پھونکوں گا تب تک نہیں گرنا. مطلب ہے کہ کیا پھونکوں گا، ہم کو یہ بتائیے. یعنی ہم اپنا جو اصلی چیز ہے، جو ہم سب سے قیمتی چیز جو ہم رکھے ہوئے ہیں، ہم اس میں پھونکیں گے. ایک جگہ اور پھونکنے کا بات ہے، قیامت میں پھونکیں گے. سور پھونکیں گے تو سب پھر اٹھنے لگے گا. تو مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بہت بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اس لیے اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ تم پوری طرح سے یقین کرو کہ ہم نے اس کو سب سے بہتر سانچے میں ڈالا ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. ایک قسم اور بھی ہے، بلد الامین. اس کے بعد لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یعنی اتنا بہترین سانچے میں اس کو ڈالا ہے کہ اتنا بہترین سے ہم کسی چیز کو نہیں ڈالا. کوئی آدمی کسی چیز کو نمونہ دیکھ کے بناتا ہے، اللہ نے تو کسی کا نمونہ نہیں دیکھا. دو آنکھیں، اگر اس میں ایک آنکھ بڑھا دیا جائے کیسا لگے گا؟ ناک کو ذرا ادھر چھیدا کر دیا جائے کیسا لگے گا؟ کان کو 2 کو بجائے 4 کو کر دیا جائے کیسا لگے گا؟ ہاتھ کو 8 کو بنا دیا جائے کیسا لگے گا؟ یعنی جو کچھ بھی یہ بنایا ہے اس میں نہ تو بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے. یہ اس کی کاریگری کا آخری ہے. اس لیے وہ قسم کھاتا ہے کہ ہم نے اس کو بہترین سانچے میں ڈالا. ایسا ہم کسی چیز کو نہیں بنایا. جانور کا کان کیا آدمی کے جیسا بنایا ہے؟ کہتا ہے کیا ہم نے جانوروں کو آدمی کے جیسا بنایا کان؟ آدمی کے جیسا آنکھ بنایا؟ آدمی کے جیسا ناک بنایا؟ آدمی کے جیسا پاؤں بنایا؟ آدمی کے جیسا ہاتھ بنایا؟ یعنی کچھ بھی اس کا ایسا نہیں بنایا. لیکن آدمی کو جو بنایا ہے ہم نے سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ اس لیے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے. یعنی یہی ہمارا جو ہے، اس میں ہم کو چھپنے کی جگہ ملی، اسی میں ہم ظاہر ہو رہے ہیں. وہ ظاہر میں ہم یہی ہیں. یعنی ہمارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا حبیب ہے، جو ہمارا سب کچھ ہے، اسی کے نور سے تمام کائنات کو ہم نے بنایا ہے. تو اسی کا نور تو دیا ہے، کس میں دیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے ہم نے دیا ہے. اور ان میں دینے کے بعد تم لوگوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ. یعنی بہترین سانچے میں ڈھالنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے بعد اتنا بہترین چیز ہم اب کچھ نہیں بناویں گے. اس سے اچھا ہم کچھ نہیں بنایا ہے، نہ آپ کچھ بناویں گے. یہ ہمارا آخری تخلیق. اس لیے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم کو اس کو سب سے اچھا بنایا ہے. اس لیے وہ قسم کھا رہا ہے کہ آپ یاد کیجئے، آپ اس کو اچھی طرح یقین کیجئے، ایمان لائیے اس پر کہ واقعی ہم نے اس کو بہترین بنایا. لیکن بنانے کے بعد اب کیا کہا کہ تمام میٹیریل کو پہلے ہم نے بنایا، اور میٹیریل کو بنانے میں ہم کو 1300 کروڑ سال لگا لگ بھگ. ایسا اس نے یہ نہیں بتایا، ٹائم نہیں بتایا، لیکن پتہ ایسا چلتا ہے کہ آدمی بنانے سے پہلے جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. تو اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا آدمی کو؟ 1300 کروڑ سال کے لگ بھگ. یعنی تمام کائنات کو بنانے کے بعد سب سے آخر میں اس کو بنایا کہ اب ہمارا نائب، میں نے خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب.
اور نائب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم ہیں ہمارا اتراधिکاری یہی ہوگا. نائب کا مطلب ہوا جیسے راشٹرپتی مر گیا اپ راشٹرپتی جو نائب اس کا ہے وہی ہوگا. یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا یا اس کا کوئی نائب ہوگا تو آدم ہی ہوگا. آدمی کا جو ذات ہے وہی ہوگا. یا ہم نے اپنا خلیفہ فرشتہ کو نہیں بنایا, ہم نے اپنا خلیفہ کسی جنات کو نہیں بنایا, ہم نے اپنا خلیفہ کسی چیز کو نہیں بنایا, لیکن ہم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے آدم علیہ السلام کو. اور پھر جو ان کے خلیفہ بنائے جائیں گے ان سب کو جو ہے تم کو ماننا ہوگا, اس لیے کہ ہمارا وہ نائب ہے. حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ میرے بعد ہمارا جو اتراधिکاری وہ حضرت علی کرم اللہ علیہ. حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے بعد امام حسن امام حسین. اس طرح سے وہ خلافت کا جو سلسلہ چلا تو قیامت تک چلتا ہی رہے گا. سبحان اللہ. یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ آدمی سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن آدمی میں اتنا خرابی ہے کہ اس سے بدتر بھی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بھی بتایا اسفل سافلین, یعنی اس میں جو میٹیریل ہے سب کچھ بنانے کے بعد اسفل سافلین میں پھینک دیا اور تمہارے اوپر دو ٹھو مستعد کر دیا نفس, یعنی تمہارے کاندھے پر نفس سوار ہے یعنی خواہشات. تو اللہ نے جو فرشتوں کو بنایا تو اس کو نفس نہیں دیا, لیکن آدمی کو بنایا اس میں نفس بھی دیا, اس میں عقل بھی ہے لیکن خواہشات نہیں. اور اس میں دونوں چیز ہے, عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہے. تو تم خواہشات کا بندہ مت بنو, تم عقل کا بندہ بنو, اللہ کا بندہ بنو. جو اللہ کا بندہ بنا وہ کامیاب ہوا, جو نفس کا بندہ ہوا وہ سیدھے جہنم میں. آج آدمی کہہ رہا ہے کہ بہت کامیاب ہے. کون کامیاب ہے؟ نفس کا بندہ. آج پورے ورلڈ میں کامیاب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو سب سے بڑا ظالم ہے وہ کامیاب ہے, جو سب سے بڑا جلاد ہے وہی کامیاب ہے. تو کیا اس کو کامیاب مان لیں گے ہم؟ اللہ مان لے گا, رسول مان لے گا, کوئی نہیں مانے گا. کون مانے گا؟ وہی لوگ جو نفس کا بندہ ہے, جو اللہ کا بندہ نہیں ہے وہی اس کو مانے گا کامیاب. کہنا یہ ہے کہ نفس کا بندہ نہیں بننا, یعنی ہر آدمی کے اوپر عقل و فہم کے ساتھ نفس اس کے ساتھ کر دیا. ہر آدمی کے نفس جو ہے کاندھے پر سوار ہے, یہاں تک کہ اسی کا ہی حکمرانی پورے جسم پر. اگر اس کا حکمرانی ختم ہو گیا تو آدمی کیا بن گیا؟ متقی پرہیزگار جنتی. لیکن اگر نفس کا بندہ بن گیا تو کہاں پہنچ جائے گا؟ سافلین. اسفلا سافلین کا مطلب سب سے نچلا جہنم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ جتنا کائنات میں جو چیز ہے سب کا زج, سب کا میٹیریل کا جو جس کو کہتے ہیں انس, یعنی ہر چیز اس میں ہے. اللہ, رسول, فرشتے, جن, یہاں تک کہ ہر میٹیریل. اب تو ویگیانک بھی پتہ لگا لیا ہے کہ آدمی میں کیا کیا چیز, جو ظاہری طور پر اس کو پتہ چلتا ہے. خون میں اس طرح کا جانچ پتہ کرتا ہے کہ کون سا بیماری ہے, خون سے پتہ چلتا ہے. تو آدمی کو اتنا طاقت کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ بھی ہے, اس کے ساتھ رسول بھی ہے, اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں, اور سب سے بڑا اس پر نفس اس کے ساتھ ہے. کہا ہے کہ نفس کو موت ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت. اب اس پر آئیے, اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ تمام نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, یہ ہر جگہ آپ تقریر میں سنیے گا. ہر شخص کو نہیں, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو نفس کا موت ہوتا کہاں ہے؟ آدمی کے جسم سے جو نفس ہے, جو جان, نفس مانے اگر جان مانتے ہیں تو جان تو نکل گیا, تو موت کا مزہ کہاں چکھا؟ موت کا مزہ تو جسم چکھ رہا ہے, موت کا مزہ جسم چکھ رہا ہے. لیکن اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا جو خواہشات ہے اس کو موت آنا چاہیے. یعنی خواہشات کو موت جب آ گیا وہ آدمی کامیاب. یعنی موت سے پہلے مرنے کا جو حکم ہے حدیثوں میں, اسی لیے ہے کہ موتو قبلہ انتا موتو, یعنی موت سے پہلے آپ مر جائیے. کیسے مر جائیے بھائی؟ آنکھ بند کر کے ہم سو جائیں؟ نہیں, آپ کا جتنا خواہشات, تمام خواہشات کو آپ ختم کر دیجیے, سمجھیے آپ موت سے پہلے مر. اور تمام بزرگوں نے یہ کر کے دکھلایا ہے.
تو خواہشات کو ختم کر دینا اتنا آسان ہے کیا؟ تو یہاں پڑھائی جو چل رہا ہے اسی میں چل رہا ہے کہ خواہشات کا بندہ نہیں بنو، اللہ کا بندہ بنو، رسول کی بات کو مانو، اپنے ہی پر چلو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے فرماتا ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہت بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس لیے یہی ہمارا نام ہے۔ یعنی قسم کھانے کا مقصد ہے آپ کو یقین دلانا ہے لوگوں کو کہ آپ جو ہے اللہ کا بندہ بنیے، نفس کا بندہ مت بنیے۔ ہم نے اس کو بہت بہترین سے ڈھالا ہے، لیکن اکثر جو ہے اب 1,00,000 میں 1 مسلمان ملے گا، 1000 میں نہیں ملے گا، اب 1,00,000 میں وہ ملے گا۔